قصاص اور عفو. عفو یہ ہے کہ آپ معاف کرتے ہیں، کسی نے آپ پر کچھ زیادتی کی معاف کر دیں. یہ ایک مورل ٹیچنگ ہے، اخلاقی تعلیم ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 3 الفاظ لائے گئے ساتھ ساتھ. عفو، اگر تم معاف کرتے رہو، چشم پوشی سے کام لو، بخشتے رہو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی اپنے بھائیوں کی، اپنے عزیزوں کی، انسانوں کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، زیادتیوں کو معاف کیا کرو. ایک قصاص ہے، بدلہ لو. دوسری طرف قرآن میں سورہ بقرہ میں آپ کو آیت ملے گی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے. اب یہ دو چیزیں کہا جا سکتا ہے کنٹراڈکٹری ہے. ایک طرف عفو کی تلقین ہو رہی ہے اور دوسری طرف قصاص کی تاکید ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو ریزالو دس کنٹراڈکشن؟ عفو انڈیویجول لیول پر ایک اسپرچول ایمینسیپیشن کے لیے ذاتی طور پر آپ نے کسی کو معاف کر دیا، آپ اسے بدلہ لے سکتے تھے اور معاف کر دیا. ایک تو یہ کہ آپ بدلہ لینے کی قدرت ہی نہیں رکھتے تو قہر درویش بر جانے درویش، معاف کرنا ہی پڑے گا اور کیا کریں گے آپ؟ جس نے آپ پر زیادتی کی ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو معاف ہی کریں گے اور کیا کریں گے؟ وہ تو قہر درویش بر جانے درویش ہے، اس سے بحث نہیں ہو رہی ہے. بحث ہو رہی ہے آپ بدلہ لے سکتے ہیں نہیں لے رہے. آپ کے اندر بھی ایک اخلاقی ترفع پیدا ہوگا، روحانی ترقی پیدا ہوگی. اس کے اندر بھی امکان ہے کہ شاید اسے بھی کوئی شرم آ جائے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس نے مجھے معاف کیا ہے، شاید اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن دوسری طرف اس کا بھی تو امکان ہے کہ اس کو آپ نے معاف کر دیا، اب وہ کسی اور پر زیادتی کرے گا. یو آر انکریجنگ ہم. لہذا تو کرب، وہ جسے کہتے ہیں کہ ایول جو ہے تو نپ دی ایول ان دی بڈ. اگر کسی نے تھپڑ آپ کے لگایا ہے اور آپ نے جوابی تھپڑ رسید کر دیا تو اب دوبارہ وہ 10 دفعہ سوچے گا کسی اور کو تھپڑ مارنے سے پہلے. اور اگر آپ کو تھپڑ اس نے مارا اور آپ نے معاف کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے خلاف بھی یہی اقدام کرے. معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بدلہ لیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اسی لیے اسلام کی جو سزائیں ہیں، تعزیرات ہیں، نہایت سخت ہیں. اور انہیں اگر کوئی وحشیانہ کہتا ہے تو لفظ کے اعتبار سے میں اسے غلط نہیں کہوں گا. کا ہاتھ کاٹ ڈالنا تو کم وحشیانہ سزا ہے. کسی زانی کو مار مار کے پتھر، ایسے نہیں کہ سر جھٹکا لگا اور ایک پھانسی دی اور جھٹکا لگا اور گیا آدمی، اس میں اسے کیا تکلیف ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. بجلی کسی چیئر پر بٹھایا اور کرنٹ گیا اور ایک دفعہ جرجری آئی ہوگی بس خلاص، اس کے بعد اس کو کیا نہیں، پتھر مارو، رجم، مار مار کر پتھروں سے ہلاک کرنا، اس سے زیادہ وحشیانہ سزا کوئی نہیں. لیکن ہے، اسلام میں ہے. اس لیے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے کہ ایک کا ہاتھ کٹے 1000 کو جو ہے سبق ہو جائے، معاشرہ پاک ہو جائے گا. ایک رجم ہو جائے گا، پھر یہ ہے کہ لاکھوں کی جو ہے وہ ان کے اندر جھردری آ جائے گی کہ ایسی حرکت ہمیں نہیں کرنی. ایگزمپلری، بلکہ یہ کہ معاشرے سے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ہے اس کا فلسفہ. تو عفو اور قصاص، عفو ایک مورل ٹیچنگ ہے، قصاص ایک معاشرتی اور تحفظی حفاظتی معیار ہے. ان دونوں کے تقاضے بہت بظاہر جدا ہیں، لیکن یہاں پر قصاص جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ قانون کے اندر آ کر قانون میں پکڑا گیا، سزا دینی ہوگی. حضور نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. وہ فاطمہ نام ہی کی ایک عورت تھی، بنو مخزوم کی. بنو مخزوم وہ قبیلہ ہے کہ جو بہت طاقتور تھا اور ابو جہل کا قبیلہ تھا. اس قبیلے کی ایک خاتون تھی فاطمہ، نام فاطمہ ہی تھا. چوری کی، اب اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا. لوگوں نے کہا کہ پورے قبیلے کی بہت شریف گھرانہ ہے، بہت اونچا گھرانہ ہے، یہ تو ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا. تو حضرت انس اس وقت چونکہ حضور کے خادم تھے، ان کے ذریعے سے کہلوایا، کہیں ذرا کو سفارش کرو بھائی. تو حضور نے یہ فرمایا، اب میں بھول رہا ہوں یہ حضرت انس کا معاملہ یا حضرت اسامہ کا ہے؟ جی حضرت اسامہ جو پوتے کے مانند تھے، اس لیے کہ حضرت زید کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا. ابتدا میں منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، لیکن اس وقت حضور نے فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہو اسامہ، پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی
کہ جب عام آدمی جرم کرتا تھا اسے سزا دی جاتی تھی، اور جب کوئی اونچے لوگ جو ہیں وہ جرم کرتے تھے تو ان کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اس لیے قوم ہلاک ہو گئی۔ واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی حق صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی۔ تو یہ ہے قانون،